السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پڑوسی کے بارے میں سنتیں اور آداب۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساقين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم۔ ترجمہ: اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر، اور اپنی باندی غلام سے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کی وراثت کا حقدار بنا دیں گے۔ پڑوسیوں کو ایذا دینے والا جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت نماز اور روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات ہے کہ وہ پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے روزہ، نماز، صدقہ یعنی نوافل میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ فقیہ ابو اللیث نقل کرتے ہیں، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 ہمسائے ہو اور وہ سب کے سب اس سے راضی ہو تو اس شخص کی مغفرت ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ عبد الرحمن بن ابی کراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وضو کا پانی لے کر منہ وغیرہ پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے؟ عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، تو وہ جب بات بولے سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت دے ادا کر دے، اور جو اس کے پڑوس میں ہو وہ اس کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی مومن کامل نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 طرح کے آدمیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ 1، یہ کہ کوئی آدمی اور عورت اپنے لیے تو دعا مانگے مگر اپنے والدین کے لیے اور عام مومنین کے لیے دعا نہ مانگے۔ 2، وہ آدمی جو روزانہ قرآن پاک کی 100 آیت تلاوت نہیں کرتا۔ 3، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر ہی باہر نکل آیا جبکہ وہ وقت مکروہ نہ تھا۔ 4، وہ آدمی جو قبرستان سے گزرتا ہے مگر ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے۔ 5، ایسا آدمی جو جمعہ کے دن شہر آیا اور پھر جمعہ پڑھے بغیر ہی چلا گیا۔ 6، ایسے لوگ جن کے محلے میں کوئی امام یا اس کے پاس علم سیکھنے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ 7، ایسے 2 آدمی جو ایسے ایک دوسرے کے رفیق بنے مگر کسی نے بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھا۔ 8، ایسا آدمی جس سے کسی نے دعوت پر بلایا مگر یہ نہ پہنچا، کوئی مجبوری
ہو تو پھر مذائقہ نہیں۔ 9 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکار ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا۔ 10 ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور یہ اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمسائے کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی ہیں اس سے دور کرنی چاہیے جس سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو۔ ہمسائے سے دکھ دور کرنا اس دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہے۔ اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن فقیر ہمسایہ امیر ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گا، اے اللہ عز و جل، اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگر اللہ عز و جل نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنے غریب اور نادار پڑوسیوں کو حقیر سمجھنے، دھتکارنے کی بجائے ان کی حتی المقدور مالی اعانت بھی کرتے رہیں۔ حکایت: حضرت ابن مقفع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ ابو المقفع اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی، چنانچہ ان کے پاس رقم بھیجی اور کہلاوے جا گھر کو نہ بیچو۔ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی رکھ لیں۔ اس بزرگ نے جواب دیا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر خوفزدہ ہو کر بھاگ کر ہمسایوں کے گھر میں گھس جائیں گے، تو گویا میں ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارے اسلاف پر اللہ عز و جل کی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پڑوسیوں کی تکلیف کا انہیں کس قدر احساس تھا۔ شوربہ زیادہ بناؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 1 امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کوئی نکٹا غلام امیر بنا دیا جائے۔ 2 جب کبھی شوربہ بناؤ تو پانی خوب ڈال لیا کرو، پھر اپنے آس پاس کے حاجت مند ہمسایوں کو پہنچاؤ۔ 3 اور نماز اس کے مستحب وقت پر پڑھ لیا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے نزدیک ہے۔ ہمسائے کی تعریف۔ زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 7 کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ زہری نے کہا، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر اور 40 ادھر، چاروں سمت کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ عز و جل پر اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ پڑوسی کے متعدد حقوق۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا 1 وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، 2 جب قرض مانگے قرض دو، 3 جب محتاج ہو اسے دو، 4 جب بیمار ہو تو عیادت کرو، 5 جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، 6 جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، 7 مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، 8 بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، 9 اپنے ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو، 10 میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہے تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلے، پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں، یہ وہی ہے جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 ہے اور بعض کا 1۔ جو پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو اس کے 3 حق ہیں، حق پڑوس، حق اسلام اور حق قرابت رشتہ داری۔ نمبر 2 مسلمان پڑوس کے 2 حق ہیں، حق پڑوس اور حق اسلام، اور کافر پڑوس کا صرف ایک ہی حق ہے، وہ حق ہے حق پڑوس۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زبان قربانیوں میں سے دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی پڑوسی اور پڑوسی کی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعجب ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس سنت سے اعراض کر رہے ہو، خدا کی قسم میں تمہارے درمیان اسے رائج کر کے ہی رہوں گا۔ پڑوسی اگر ہماری دیوار میں ہک وغیرہ گاڑنا چاہے تو بخوشی اجازت دینی چاہیے۔ محبت بڑھانے کا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دو، اس سے محبت بڑھیں گی۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مسلمان کے لیے دنیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی صالح نیک ہو اور مکان کشادہ ہو اور سواری اچھی ہو۔ فرمان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت گھر اور گھوڑے میں برکت ہے اور نحوست بھی ہے۔ عورت کی برکت تھوڑا مہر آسانی کا اور اچھے اخلاق والی ہونا چاہیے، اس کی نحوست بھاری مہر مشکل نکاح اور بد اخلاقی۔ گھر کی برکت اس کا کھلا ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا اچھا ہونا، اور اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا برا ہونا۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرما برداری اور اچھی عادتیں ہیں، اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔ پڑوسی ظلم کرے تو کیا کرے؟ ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کا شکوہ کیا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کر۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بار جب شکایت کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان راستے میں ڈال دے۔ راوی کہتے کہ لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ہمسایہ ستاتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ تعالیٰ اس ہمسائے کو ہدایت کرے۔ جب اس ہمسائے کو پتہ چلا تو بے حد نادم ہوا اور معذرت چاہنے لگا اور درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ، بخدا میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قربان، اگرچہ ہمسایہ لاکھ جھگڑا کرے ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں۔ گھر چھوڑ دو مگر پڑوسی سے نہ لڑو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لو۔ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ اگر تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، پڑوسی اگر ایذا پہنچا کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے مگر
تم صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑو، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایذا پر صبر کرو اور خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک باہمی جدائی کر ہی دیں گے۔ حسن بصری فرماتے ہیں پڑوسی کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینا کا نام نہیں، بلکہ پڑوسی کی اچھائی یہ ہے کہ ہمسائے کی ایذا پر صبر کرے۔ ظاہر ہے پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر کریں گے تو اجر کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ حکایت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس مکان کے پڑوسی میں ایک یہودی مکان تھا اور حضرت مالک بن دینار کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پھینکا کرتا تھا۔ اس نے مدت تک ایسا ہی کیا، مگر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی شکایت نہ فرمائی۔ آخر اس دن اس یہودی نے خود ہی حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست گرتی ہے اسے صاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ میرے پیارے اللہ کا قرآن میں فرمان عالی شان ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور غصہ پینے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والوں نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہے۔ یہ آیت مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں بھی ہمارے اسلاف کی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک پیاری اور فائدہ مند بات کے ساتھ ملاقات ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔